اس نے جناب نوجوان لڑکے نے کیا کیا، اس نے ادھر نہیں دیکھا ادھر نہیں دیکھا، جناب اٹھا کے 2-3 تھپڑ بلے شاہ کے ریسیو کر دیے۔ فقیر مرضی کا ہوتا ہے نا، آپ نے اس کو دیکھا، پھر اوپر دیکھا، کہنے لگا وہاں مالکا نالے کام کرانا ہے، نالے چپیڑا پوانا ہے، نالے میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں، نالے کام کرانا ہے، نالے ریپٹے پوانا ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ نالے مالکا وہاں کتنا تو بے نیاز ہے تو وہ پورا۔ ایک اور بھی بات یاد رکھیں، جس کے منہ پر 2-4 تھپڑ مارو اور وہ بولے نہ، ضروری نہیں وہ فقیر ہو، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے نہ سمجھ لیا کرو کہ جو مرضی کہا تو وہ فقیر یا بولتا نہیں ہے، وہ فقیریاں بڑی اوپر ہے۔ بہرحال یہ موضوع علیحدہ ہے۔ چلے گئے، تھپڑ کھائے اور جناب چلے گئے۔ رات کو اپنے گھر کی چھت پہ جا کے بلے شاہ سو گئے۔ سونا کس نے تھا بھلا؟ کبھی اللہ والوں کو بھی نیند آتی ہے، جو سو جائے وہ اللہ والا نہیں ہے۔ پھر کھانا اور سونا ان کے شعبے میں نہیں ہوتا۔ یہاں تو فقیریاں بھی جناب علی بات ہے۔ تو جا کے لیٹ کے وہ نوجوان بھی اپنی چھت پہ چڑھ کے لیٹ گیا۔ رات کو بارش آئی، جیسے بارش آئی وہ سیڑھیاں جو تھی نا وہ دائیں طرف تھی، وہ نوجوان نیند کی حالت میں اٹھا، بائیں طرف چھت سے نیچے اتر رہا ہے۔ سیڑھیاں کس طرف ہیں اس کے؟ دائیں طرف۔ اترا کس طرف سے ہے؟ بائیں طرف سے۔ جیسے نیچے اترا، سیڑھیوں کے بغیر بندہ چھت سے نیچے اترے کیا ہوتا ہے؟ وہ الٹا گرا، گردن ٹوٹی، بندہ مر گیا۔ صبح شور مچ گیا، بلے نے بندہ مارتا، بلے نے بندہ مارتا، بلے نے اب میں نہیں ماریا، جدو دے یار تے چھٹاں پئیاں انہیں چپیڑ مار دیتی، جدو دے یار نو دکھ پہنچا نے بندہ ہی مارتا۔ وہ دے یار تے چھٹاں پئیاں اس نے چپیڑے مار دی، تھپڑ مار دیے، اور جب اس کے یار کو تکلیف پہنچی دنیا بھی گئی، اور یہاں ان کی نقل اتارتے ہیں کہ میں تمہیں برباد کرتا ہوں، میں تمہیں، میرے بھائی یاد رکھو کچھ نہیں کر سکتے، خدا کی قسم نہیں کچھ کر سکتے، اللہ نہ چاہے تو۔ اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا کرو، کسی اللہ والے کے پاس اپنے نوجوان بچوں کو بھیجا کرو، تاکہ ایمان کی تازگی ہو جائے اور بچت ہو جائے دنیا اور آخرت میں۔ ایک دن بلے شاہ سرکار، وہ اللہ والوں کی بات چل پڑی ہے، وہ نوجوانوں کی بات بھی ہے، ایک دن چل رہے تھے، بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت فریج تو ہوتے نہیں تھے، یہ کولر بھی نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے پانی کے گھڑے ہوتے تھے، گھڑوں میں پانی ہوتا تھا، ریت رکھ کے بڑے بڑے مٹکے رکھ دیتے تھے، اس میں پانی ہوتا تھا ڈلا ہوا۔ اب وہ کیا تھا، وہاں پر پانی ڈال کے انہوں نے رکھ دیا، اور سارے بچے سکون سے پانی پی رہے تھے، جیسے پڑھتے تھے ساتھ پانی پیتے تھے۔ بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ قریب سے گزرے تو بچوں کو قرآن پڑھتے دیکھ کر ترس آ گیا، یار چھوٹے چھوٹے بچے بےچارے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ترس آیا تو آپ نے جتنے ایسے لائن میں وہ پانی کے گھڑے رکھے تھے نا سارے، سب کے اوپر ڈھکنا اٹھاتے تھے، پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری الحمدللہ پڑھ کے اس میں پھونک مار دیتے تھے۔ سارے گھڑوں کے اوپر نا ڈھکنا اٹھا کے پھونک مارتے چلے گئے۔ اب بچے سارے دیکھ رہے تھے یہ فقیر سا کیا کر رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، گندی داڑھی، گندے کپڑے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اب جب وہ چلے گئے تو انہوں نے ڈھکنے اٹھا کے دیکھا، سارے گھڑوں کے اندر پانی کے بدلے دودھ بنا ہوا تھا۔ سمجھے صاحب قرآن کس کو کہتے ہیں؟ پانی کے اندر جو سارا پانی تھا، پانی کے بدلے کیا تھا؟ دودھ۔ اچھا دودھ بنا تھا۔ اب دوسرے دن بچوں نے کیا کیا، سارے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قرآن وہی ہے، قرآن کوئی اور نہیں ہے، قرآن وہی ہے۔ اب بچے سارے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لگے سارا دن گزار دیا۔ بلے شاہ سرکار کافی دنوں بعد وہاں سے گزرے، کہتے کی کر دے چلے ہو تسی، اے کی کر دے؟ کہتے سرکار دودھ بنانے، اسی دودھ بنائے۔ آپ انہیں نہیں میں بلا سی تسی بھلے ہو، میں بلا وہاں تسی بھلے ہو۔ اب سوچنے والی بات یہ قرآن تو وہی ہے، تو بچوں کی زبان سے کیوں نہیں بنا، ہے نا سوال ایک۔ آج تو ماحول ہی ایسا ہے، کہتے نہیں مسجد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، باقی سارے ماحول ٹھیک ہے۔ سنیں، ایک ہوتی گولی آپ نے دیکھی ہے جو گن کے اندر ڈلتی ہے، ایک موزر کے اندر ڈلنے والی گولی ہوتی ہے نا، اور اس گولی کو لو، اس کا کام کیا ہے، بندے کو
مار دیتی ہے نا وہ. اچھا وہ گولی ہاتھ سے پکڑ کے زور سے بندے کو مارو, کیا بندہ مر جائے گا؟ کیا گولی کی تاثیر میں کوئی فرق ہے؟ کیا گولی کے اثر میں کوئی فرق ہے؟ بندہ نہیں مرے گا, زخم ہو جائے گا چھوٹا سا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ بندہ اب اسی گولی کو موزر کے اندر رکھو اور چلا دو, پھر کیا ہوگا؟ گولی وہی ہے, لیکن جب وہ پراپر جگہ سے نکلتی ہے تو اڑا دیتی ہے. میرے بھائی قرآن وہی ہے, لیکن جب سادے قرآن کی زبان سے نکلتا ہے تو گولی کی طرح اثر کرتا ہے. قرآن کی تاثیر میں فرق نہیں ہے, پڑھنے والے کی زبان میں فرق ہوتا ہے. تو کسی اللہ والے کے پاس اپنے بچوں کو بھیجا کرو, پھر آپ دیکھو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اولاد نیک طرف جاتی ہے کہ نہیں جاتی. تو بتا میں اس لیے رہا تھا کہ ایسی امراض ہوتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جتنے رمضان کے جمعے یہاں جمعے پڑھ لیں گے آپ, تو تاکہ اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ بتایا جائے. اب میں اس کا تھوڑا سا علاج بتا دیتا ہوں. جتنی میں نے بیماریاں بتائی ہیں نا, جو علامات بتائی ہیں, ان کا علاج میں بتانے لگا ہوں. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورت مزمل. کیا پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ, 3 times, تلاتا مرہ عربی میں کہتے ہیں. 3 مرتبہ سورت مزمل پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد. کتنی مرتبہ؟ غور سے سنیں. 3 مرتبہ سورت مزمل پڑھنی ہے. درود پاک پہلے بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور بعد میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جو مرضی درود پاک پڑھنے, جو آتا ہے وہی پڑھ لیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں. چھوٹا درود شریف پڑھ لیں, بڑا پڑھ لیں. درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ بعد میں. اب یہ غور سے سن لیں تاکہ اگلی مرتبہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. سورت مزمل 3 مرتبہ 29ویں پارے میں غالباً, ٹھیک ہے, 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اور یہ پڑھنا ہے فجر کے بعد. کس وقت پڑھنا ہے؟ میں کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں بتاتا جس سے آپ کو پریشانی ہو. اور 1 مرتبہ پڑھنی ہے سورت یاسین. کیا پڑھنی ہے؟ 1 مرتبہ سورت یاسین, 3 مرتبہ سورت مزمل, درود پاک پہلے بعد میں 11 مرتبہ. یہ صبح کا ٹائم پڑھنا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے, شرط یہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے اس کو پڑھنا ہے کم از کم 21 دن تک پڑھنا ہے. کتنے دن تک؟ 21 دن تک پڑھیں گے. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد, اب یہ فجر کے بعد پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم. کیا پڑھنا ہے؟ اگر اس کی تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے, زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے, کم ہو جائے, لیکن کم از کم 400 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ یہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں جناب کہیں حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ گن کے پڑھو. میرے بھائی نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر. حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ گن کے. نمازوں کی رفتیں کتنی ہیں؟ گن کے ہیں نا, ان گنت تو نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا. تو بار کا آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کی کمی پیشی ہو جائے تو فکر والی بات نہیں ہے. 400 مرتبہ ہے آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بس اتنا ہی. برحمتی کا استغیث پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اتنا ہی پڑھ لیں کافی. اس کے پہلے بعد میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے عشاء کے بعد. اس کو بھی اسی طرح 21 دن تک پڑھنا ہے. اس کو مسلسل پڑھتے رہیں. جس کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں پڑھ کے خود ہی دم کر کے پانی پہ خود ہی پیتے رہیں, اللہ آپ کو شفا دے دے گا. یہاں ایک اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب اجازت نہیں ہے, تو میری طرف سے آپ سب کو اس چیز کی اجازت ہے. پیر بننے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مت اپنے کہا جا کے سارے پیر بن گئے جناب, اسی میں پیر بن گئے. پیر بننے کی اجازت یہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگوں کے ایمانوں کو بچاؤ. جو مسلمان